جی عثمان بھائی، امید ہے کہ بریک میں ہم فریش ہو گئے ہوں گے بالکل. تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جنات کے وجود کے حوالے سے اسلام اور سائنس کیا کہتے ہیں دونوں. پھر مختلف مذاہب کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکس کیا. اب آتے ہیں جادو کی طرف. تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں، میں آپ کے ساتھ ویسی ایک چیز انفارمیشن شیئر کرتا ہوں کہ بہت سی سوسائٹیز میں اور مذاہب میں جادو کو برا نہیں سمجھا جاتا، جادو کو ایک اچھی چیز بھی سمجھا جاتا ہے. جادو سے علاج کیا جاتا ہے، جادو کو خوش آئند سمجھا جاتا ہے. جادو ایک پورا نالج ہے بہت سی سوسائٹیز میں. جیسے ہم ہیری پاٹر اتنی فیمس مووی سیریز ہے، اس کے ناولز کتنے مطلب دنیا میں مشہور ہیں. تو ہیری پاٹر میں وائٹ میجک اور بلیک میجک کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے. ایک طرف اچھے میجیشینز ہیں، ایک طرف برے میجیشینز ہیں. اچھے میجیشینز جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ میجک کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ میجک کو اچھے پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. برے میجیشینز وہ شیاطین کی طرح ہوتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو اسی طرح مختلف سوسائٹیز میں جیسے یہ جو ایجپشین سوسائٹی ہے اس میں ایک کانسیپٹ ہے میجک کا. اسی طرح انڈین سوسائٹی میں باقاعدہ جادو کے تھرو علاج بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح کرسچینٹی میں بھی وائٹ میجک بلیک میجک کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اور یہاں تک ہے کہ کچھ لوگ تو میجک کو سیکھتے ہیں جا کے، اور وہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ میجک از آل اباؤٹ ایسٹرالوجی کا نالج ہو گیا، سٹارز کا نالج ہو گیا. یہ ایک علم ہے باقاعدہ. اور پھر چکراز کا کانسیپٹ. چکراز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں ڈفرینٹ انرجی پوائنٹس ہیں. یہاں ہے جیسے ہجامہ کے پوائنٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نا، اس طرح بدھزم میں چکرا پوائنٹس ہیں. یہاں پر پوائنٹ ہے، گردن پہ پوائنٹ ہے، دل کے پوائنٹس ہیں، لیور کے پوائنٹس ہیں، پھیپھڑوں کے پوائنٹس ہیں، مختلف پوائنٹس ہیں. وہ پوائنٹس گورن ہوتے ہیں سٹارز کی انرجی کے ساتھ. کہتے ہیں نا کہ اس کے ستارے گردش میں ہیں. تو وہ چکراز کے تھرو بھی میجک کو لرن کرتے ہیں. پھر قبالہ میجک کا بڑا سنا گیا ہے. تو وائٹ میجک اور بلیک میجک، یہ تو ہمیں ایک نالج ملتا ہے کہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ وائٹ میجک اچھا میجک ہے، بلیک میجک جو ہے وہ برا میجک ہے. وائٹ میجک جائز ہے، اس کا استعمال بھی جائز ہے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے وائٹ میجک یوز کیا جا سکتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ ایک تو یہ میں سوال بعد میں کروں گا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ مختلف جو مذاہب ہیں سچ ایز، چلیں ہم بات شروع کرتے ہیں یہاں سے کرسچینٹی سے بات شروع کرتے ہیں کہ کرسچنس کا کیا بلیف ہے میجک کے حوالے سے. کیا وہ میجک کو برا ہی سمجھتے ہیں یا اچھا بھی سمجھتے ہیں؟ عیسائیوں میں علی بھائی 20 سے 21% لوگ بلیک میجک کی پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ بلیک میجک ہے. جی اچھا، وہ مانتے ہیں بلیک میجک ہے. اور لیکن یہ اچھے لوگ بھی ہیں، جس طرح ہر مذہب میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کچھ لوگ تو جنات ان کا وجود بھی نہیں مانتے. تقریباً 20 سے 21% لوگ ایسے ہیں جو اس کی پراپر پریکٹس میں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جادو وہ شخص کر سکتا ہے جو دنیا میں شیطان کا نائب مقرر ہو. یعنی ایک بندے نے بلیک میجک سیکھنا ہے، وہ سب سے پہلے شیطان کے ساتھ رابطہ کرے گا، ابلیس کے ساتھ اپنی ملاقات کرے گا اور ابلیس کی شرائط کو پورا کرے گا. اچھا وہ شرائط پر اگر پورا اترتا تو پھر ابلیس کی طرف سے اوکے کیا جائے گا، بھئی تم ہمارے نائب ہو. یہ عیسائیوں کے نزدیک یہ نظریہ ہے کہ صرف وہی علاج کر سکتے ہیں، علاج نہیں میجک کر سکتے ہیں جو ابلیس کے نائب ہوں گے. اور اس کو ان کی لینگویج میں انڈر ورلڈ کہا جاتا ہے، کہ انڈر ورلڈ سے رابطے ہیں. جیسے ویمپائرز کی مووی وین ہیلسنگ ایک مووی تھی. اور اگین میں آڈینس کو کلیئر کر دوں کہ یہ ہماری موویز پہ ریسرچ نیچرل ہے، ہم کرتے رہتے ہیں موویز پہ ریسرچ. تو وین ہیلسنگ میں وہ انڈر ورلڈ کے ساتھ اس کے رابطے ہوتے ہیں. انڈر ورلڈ سے وہ ڈیمنز بلاتا ہے، اپنے ہیلپرز بلاتا ہے ویمپائرز کے ساتھ لڑنے کے لیے. ویمپائرز بھی انڈر ورلڈ میں ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ جو ہے نا، اگر کسی اور نے جادو کا معاملہ سیکھنا تو وہ کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ شیطان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پہلے وہ دنیا میں اس نائب کے ساتھ ملے گا جو ابلیس کا نائب مقرر ہوا، اور وہ اس کی شرائط بتائے گا. وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے نائب؟
جی انسانوں میں شیطان کا نائب ہوتا ہے جو جادو اس کے معاہدے کے بعد اس کا نائب مقرر ہوتا ہے. وہ انسانوں میں سے نائب کے ساتھ جا کے ملاقات کرے گا جو ابلیس کا نائب ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ ابلیس کی شرائط بتائے گا بھئی اس کی یہ شرطیں ہیں. اب اس میں ایک چیز یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں نا جنات کو میں نے کنٹرول کر لیا. اب یہ تو جو ابلیس ہے جنات ہے وہ انسان کو کنٹرول کرتے ہیں اور اکثر ہوتا یہی ہے انسان خود جنات کی قید میں ہوتا ہے اور وہ خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ شاید میں نے جنات کو قید کیا ہوا. تو ان میں یہ ہے عیسائیوں میں کہ اگر کسی نے جادو کا معاملہ سیکھنا ہو تو وہ پھر جا کے نیب سے ملاقات کرتے ہیں. اگر وہ شرائط کو پورا کر دے تو وہ بھی اسی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. اور لیکن ان کا جو علاج کا سلسلہ ہے اس میں بھی ان کا کچھ مختلف نظریہ ہے. صحیح. اچھا بلیک میجک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو جنات کا نائب اس سے یہ بات سمجھ لگتی ہے جو بلیک میجک ہے جو جادو ہے یہ شیطان کے معاہدے کے بغیر نہیں ہوتا. اب پہلے آپ بات کر رہے تھے وائٹ میجک بلیک میجک. وہ وائٹ ہو یا بلیک ہو شیطان کے معاہدے میں آ کے ہی ہونا ہے نا. اچھا تو جو کام ایک شیطان سکھا رہا ہے جس میں شیطان آپ کی مدد کر رہا ہے وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ظاہری مقصد بھی اچھا لگ سکتا ہے بیماری سے صحت یاب ہونا. آپ ایک بندہ بیمار ہے اسے شیطان تنگ کر رہا ہے معاہدے کے بعد اسے تنگ کرنا چھوڑ دے دنیا کا فائدہ تو مل جائے گا صحیح لیکن آخرت میں فائدہ نہیں مل سکتا. شیطان جو ہے اس نے ہمیں دھوکہ دینا ہی دینا ہے. اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا تیرے بندوں کا پیچھا کروں گا. صحیح. تو وہ میجک پازیٹیو ہو یعنی وائٹ میجک ہو یا بلیک میجک دونوں صورتوں میں جس شکل میں شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو علاج کے حوالے سے میں بات کرنے لگا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا جو علاج ہے علاج کرنے والا بندہ وہ اس نسل سے ہونا چاہیے جس نسل میں نسل در نسل جادو جنات کا علاج کیا جاتا ہے. یہ ایک ان کی شرط ہے کہ اگر کسی نے علاج کروانا ہے. اور اسی طرح ان کی ایک شرط یہ ہے کہ علاج کرنے والے کے پاس ہولی واٹر سلیب بائبل یہ ساری شرائط پوری ہوں گی تو وہ علاج کر سکتا ہے. تو پہلے ہم ایپیسوڈ میں یہ بات تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ علاج کے لیے انہوں نے ریسرچ سینٹر بنائے. ریسرچ سینٹر میں سب سے پہلے ریسرچ کی جاتی آیا اس کو روحانی مسئلہ ہے یا نہیں جی. اگر ہے تو پھر جب آگے ریکمینڈ کیا جاتا جو ان کے پوپ فادر ہیلر ہیں وہ ان شرائط کے بعد علاج کرتے ہیں یعنی ان کے پاس ریکمینڈ کیا جاتا ہے جن میں یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں. صحیح. اس بارے میں علی بھائی بتائیں گے یہ ان کے ساتھ ان کے کچھ نظریات جڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا. اصل میں یہ ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک کرتے ہیں نا کہ اس طرح صلیب کا کانسیپٹ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے. اس کو یہ ہولی سمجھتے ہیں. ہولی واٹر جو ہے وہ بھی اسی طرح جیسے ہم دم کرتے ہیں کسی چیز پہ اس پانی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر پاک ہے یا کھانے پہ ہم دم کرتے ہیں تو اسی طرح ان کا ہولی واٹر ہوتا ہے. پھر چرچ سے جا کر ہولی واٹر لیتے ہیں اس پہ کچھ بائبل کی ورسز وغیرہ انہوں نے پڑھی ہوتی. ہولی واٹر کو چھڑکتے ہیں انکارنیشن کرتے ہیں کونوں میں چھڑکتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کر یا جو بندہ پوزیسڈ ہوتا ہے اس پہ ہولی واٹر جو ہے نا وہ گراتے ہیں. اسی طرح اس کے چھینٹے گراتے ہیں. پھر اس کے اوپر سلیب رکھتے ہیں. کچھ موویز میں دکھایا گیا سلیب جب رکھتے ہیں تو وہ برن ہو جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے سلیب کو یا اس کے جسم کو برن کر دیتی ہے. یہ موویز کے سینز جو ہیں وہ دکھائے گئے. تو ظاہر ہے ان کا عقیدہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ شیاطین عیسیٰ علیہ السلام سے اور مریم علیہ السلام سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ڈیوائن کیریکٹرز ہیں. ان کے ہاں یہ خدا داد صلاحیتوں والے کیریکٹرز ہیں. مس بھی نہیں کر سکے تھے حدیث میں ذکر ہے نا کہ ہر بچے کو مس کیا جاتا ہے لیکن مریم علیہ السلام کو اور ہاں بالکل بالکل. تو اس چیز سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ڈرتے ہیں ان کے نام سے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہ نکل جاتے ہیں. جی یہ اس کے پیچھے ان کے کچھ جو ہے نا وہ عقائد ہیں. لیکن یہ جو سلیب ہے مثلا سلیب ایک پیشنٹ کے سامنے لے کے آتے ہیں شیطان اسے چھوڑ جاتا ہے. اس کے ساتھ ایک شرک کا نظریہ بھی جڑا ہوا ہے. بالکل. اور وہ اسی لیے شیطان چھوڑتا ہے تاکہ ان کا شرک کنفرم ہو جائے یہ مضبوط ہو کہ واقعی سلیب ٹھیک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. کہ عثمان بھائی انٹرسٹنگلی مجھے ایک دوست نہیں لسنر ہے ایکچولی اس نے مجھے میسج کیا واٹس ایپ پہ. اس نے کہا کہ لیا میں میرا ایک دوست ہے جس کی بہن پوزیٹس تھی شیطان تھا جن تھا جو بھی سٹوری ہے تو اس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے وہ پاگل ہو جاتی تھی چیزیں ادھر ادھر پھینکتی تھی. تو ہم نے بڑے مسلمان معالجین کو دکھایا اس کا علاج نہیں. پھر مجھے کسی نے کہا کہ ایک کرسچن معالج ہے عامل ہے اس کے پاس لے کر جاؤ اور جب وہ اس کے پاس لے کر گیا اس کا علاج ہو گیا بالکل ٹھیک. شیطان کا مقصد پورا ہو رہا ہے نا شرک. اب وہ کہتا ہے کہ وہ نصارہ کرسچن سے بہت امپریسڈ ہے. وہ کہتا ہے چونکہ علاج کرسچینٹی نے کیا ہے تو اب میں کرسچینٹی کو اسٹڈی کروں گا. اب وہ پریشان تھا اس کا دوست کہ میں اسے کیسے روکوں کیسے سمجھاؤں.
دیکھیں اس نے کرائٹیریا ہی غلط بنا لیا کہ جہاں سے علاج ہوا ہے میں اس کو صحیح سمجھوں گا. حالانکہ علاج اور شفا پر ہم اپنا بلیو اور عقیدہ تو نہیں بدل سکتے. بالکل بالکل. دیکھیں آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے نا. آزمائش بھی اللہ ہو ہو سکتی سکتا ہے انہیں آزما رہے ہوں کہ دیکھتا ہوں یہ صرف شفا کی خاطر مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا, میرے بالکل اصل ایسے دین ہی، کو, بالکل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو یہ چھوڑ کے دوسری طرف چلا جائے گا صرف شفا کی خاطر. شفا کی خاطر. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, وہ تو سولیوں پہ چڑھ جاتے تھے, شفا تو بہت دور کی بات ہے, صحیح بات. سولیوں پہ لٹک رہے ہوتے تھے. میں ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی کو سولی پہ لٹکایا گیا اور اس کیفیت میں اس نے کہا کہ ایک جملہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دو تو کہ آج میری جگہ نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے یعنی سولی پہ, تو یعنی ایک جملہ کہہ دو ہم چھوڑ دیں گے. صحابی نے بڑے زبردست جملے کہے. صحابی نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ میری جگہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور میں تو اس سولی پہ چڑھا ہوا, سولی پہ کھڑا یہ برداشت نہیں کرتا شوکۃ تؤذیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے. اللہ اکبر. تم کیا بات کرتے ہو؟ تو یہ ایمان کی بات ہے. ایک بندہ اگر اس کا ایمان ہی کم ہے, شفا کے نام پہ وہ اپنا بلیو عقیدہ مذہب ہی چھوڑ کے دوسری طرف چلا جائے. دیکھیں نا, ہم لوگ انسانوں کے دھوکوں کو پرکھ لیتے ہیں, بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے دے, لیکن یہاں ہمیں شیاطین کا دھوکہ نہیں نظر آ رہا کہ ان کا مقصد ہی شرک کرانا تھا, تو انہوں نے شرک میں مزید پکا کر دیا اپنے فالوور. اچھا, ایجپشین سوسائٹی اگر پاسٹ کی ہم بات کریں, ان میں میجک کا بڑا زبردست ایک کانسیپٹ تھا. زبردست سے مراد ہے بڑا پختہ کانسیپٹ ہے ان کا میجک کے حوالے سے. بلی کو وہ میجیکل پاورز, یعنی بلی میں وہ سمجھتے تھے جادوئی صلاحیات ہیں, اسی لیے بلی کو زیور پہنا کے رکھتے تھے, بلی کے مجسمے بناتے تھے. وہ بلی کو گڈ لک کی وہ ایک وہ سمجھتے تھے کہ اس سے گڈ لک آتی ہے. بلی اگر گھر میں رکھو, بلی کا مجسمہ باہر رکھو تو اس سے جو ہے آپ کی دولت بڑھتی ہے, آپ کو قوت ملتی ہے, کیونکہ اس میں جادوئی صلاحیات. پھر بلی جب مر جاتی تھی تو اس کی ممی بناتے تھے, ممیفائی کرتے تھے, وہ پٹیاں وغیرہ باندھ کے مسالے وغیرہ لگا کے اس کا باقاعدہ سونے کے اس میں رکھتے تھے ایجپشین. تو ایجپٹ بڑا مشہور ہے بلیک میجک کے بارے میں, یہ ایک بڑا گڑھ ہے بلیک میجک کا, کسی دور میں تھا, اب کے حالات مجھے نہیں پتہ ہے. تو اس پر آپ کی کیا ریسرچ ہے ایجپشین سوسائٹی؟ یہ بیسیکلی علی بھائی ان کے نظریات مختلف ہیں. یہ سورج, چاند, ہوا, بادل اور اسی طرح پہاڑ, جانوروں میں بلی ان کے ہاں بڑی معزز ہے. ٹھیک ہے, یہ ان ساری چیزوں کو اپنا دیوتا سمجھتے ہیں, بلی کو, ہوا کو, ٹھیک ہے جی, اسی طرح بادل ہیں اور بے شمار اس طرح چاند, سورج, ستارے, ان کو اپنا دیوتا سمجھتے ہیں. اور مختلف کام جب ان کو ہوتے ہیں, مثلا سورج کے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے, کوئی روشنی کے ریلیٹڈ, تو سورج کے دیوتا کو پکارتے ہیں. یعنی اس کو پکارتے ہیں کہ اے سورج کے دیوتا, اور اسے بھی دیوتا سمجھتے ہیں. تو ہندوؤں کا بھی اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے. جی بالکل. تو اب بلی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, ان کے گھروں میں اگر بلی چکر لگا جائے تو یہ سمجھتے ہیں لو جناب کوئی خوشخبری آنے والی ہے, ہمارے گھر میں بلی آئی ہے. اچھا. جس طرح آج کل مسلمانوں کے کچھ نظریات ہیں کہ وہ گھر سے نکلیں جناب آفس میں جانے کے لیے, تو سامنے سے ایک بلیک بلی گزر گئی, انہوں نے کہنا کہ جناب آج کوئی خیر نہیں آئی, سامنے سے بلیک بلی میرے گزر گئی, کوئی مسئلہ بن جائے گا آج. تو یہ نظریات جس طرح ان کے ہیں, ان کے نظریات تھے کہ اس کو مقدس سمجھا جاتا تھا. ویسے ہم بلی کو کوئی غلط جانور نہیں کہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ تمہارے اوپر گھروں میں چکر لگانے والوں میں سے ہے, اور اس کا جھوٹا بھی پاک ہے. لیکن اس کو عقیدے کے بنیاد پر اتنا ضروری سمجھ لینا کہ یہ بلی اتنی معزز ہے, جس گھر میں آئے تو اب برکت آئے گی, یہ چیز کوئی اسلام نے ہمیں نہیں دی. تو ان کے اندر یہ نظریات پائے جاتے ہیں بلی کے حوالے سے. بلکہ اب علی بھائی جو مصر کے اندر کھدائی ہوئی ہے, ٹنوں کے حساب سے سونے کی مورتیاں ملی بلی کی. اچھا. بلیوں کی شکل میں ٹنوں کے حساب سے سونے کی مورتیاں ملی ہیں. تو ان کا نا جادو کا جو طریقہ, آپ نے جادو کے متعلق بات کی, ذرا باقی لوگوں سے ذرا بالکل مختلف ہے. جس طرح ہمارے معاشرے میں فلاں کے رشتے کو باندھنا, جی بندش کے لیے جادو کروا دیا, فلاں کا کاروبار باندھنا ہے, فلاں کی صحت خراب کرنی, یہ جادو بالکل مختلف طریقے سے کرتے تھے. مثلا دریائے نیل کے ایک طرف یہ رہتے ہیں, دوسری طرف والے قبیلے کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, تو اب یہ پورا قبیلہ اس کے اوپر جادو کرتا تھا. اچھا. مل کے سب ایک ہو کے. وہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا, مثلا سارا قبیلہ جمع ہوتا دریائے نیل کے ایک طرف, بچے, بوڑھے, عورتیں سب جمع ہوتے. جمع ہونے کے بعد ایک بلی, اچھا بلی ان کے ہاں معزز ہے, اس طرف دیکھیں ان کا عقیدہ کیسا, بلی کو ذبح کرتے تھے. اچھا. بلی ذبح کرنے کے بعد اس کا خون اپنا پرانا جو بادشاہ فوت ہوا ہوتا تھا اس کی قبر پہ پیش کرتے, پھر ریکویسٹ کرتے. کیا ریکویسٹ کرتے؟ اے بادلوں کے دیوتا,
اے ہواؤں کے دیوتا، فلاں فلاں قہر یا فلاں فلاں وبا جو ہے وہ لا کے اس قبیلے پر چھوڑ دے. صحیح صحیح ٹھیک ہے، صحیح. تو ان کا یہ جادو کرنے کا ذرا تھوڑا سا مختلف طریقہ تھا باقیوں سے. یہ اب تو 2% رہ گئے ہوں گے وہ پرانے عقیدے والے لوگ. اور اگر اس علاقے میں بارش آ جائے، قہر آ جائے، جی تو ان کا عقیدہ مزید پختہ ہو جاتا ہوگا کہ یہ واقعی دیوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. بالکل، اللہ آزماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انبیاء کو کیوں بھیجتے ہیں کہ یہ نہ کوئی کہے ہمیں تو علم نہیں تھا. آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے. ہم تمام انبیاء کی رسپیکٹ، عزت، ان پر ایمان رکھتے ہیں. بالکل صحیح. وہ اللہ کے سچے نبی تھے. لیکن جب تحریف ہوئی کتابوں میں تو اس کے بعد ان ساری چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے قرآن مجید آیا. تو انڈینز کا کیا ہے جو عقیدہ ہے؟ کیونکہ ابھی دیوتاؤں کی بات ہو رہی تھی، تو انڈین بلیک میجک بھی بڑا مشہور ہے. انڈیا میں تو علی بھائی بہت روٹین میں جادو کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے. ہم بھی انڈیا سے الگ ہوئے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں میں وہ ہندوؤں والے نظریات ابھی. اور وائٹ میجک، بلیک میجک دونوں ہیں کہ اچھے پرپس کے لیے بھی میجک ہوتا ہے اور برے پرپس کے لیے بھی. علی بھائی جو جادو ہے، جو ہے ہی گندگی اچھی، اب کوئی کہے کہ یہ گندگی ہے جی اور اس کو میں نے اچھے برتن میں ڈال دیا، یہ اچھی گندگی ہے، یہ بری گندگی ہے، تو جو ہے ہی گندگی وہ اچھی ہو بری ہو تو اس کا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بھئی یہ جادو جو ہے یہ وائٹ میجک، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. تو انڈین جو ہیں ان میں جو بھارت ہے اس میں سب سے زیادہ جو جادو کے متعلق خطہ مانا جاتا ہے، جہاں سب سے زیادہ جادو والا معاملہ کیا جاتا تھا، وہ مایونگ ہے. مایونگ خطہ ہے. اچھا. مایونگ کے اندر مشہور ہے، تاریخ سے ملتا ہے 1333 میں محمد شاہ نے اس علاقے پہ حملہ کیا تھا مایونگ میں، اور بڑے پیمانے پر جادوگروں کو انہوں نے قتل کروایا. اچھا. ٹھیک ہے. اور تاریخ سے یہ بھی ملتا ہے کہ وہاں خنجر اور تلواریں بہت زیادہ ملی، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ بچوں کو یا خواتین کو یا ذبح کرتے تھے، یا یہاں بڑے پیمانے پہ ذبح کیا گیا. تو بہرحال اس جادو کے متعلق ایک بات مشہور تھی کہ یہاں پتے کی مچھلی بنا دیتے ہیں جادو کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. برے انسان کو جادو کے ذریعے سے جانور میں کنورٹ کر دیتے ہیں. صحیح. اور اسی طرح یہ جادوگر موسم کو تبدیل کر دیتے ہیں. اچھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک بات بڑی واضح تھی ان جادوگروں میں، وہ واضح کلیئر کٹ کہتے تھے کہ لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی آفت آئے تو ہم وہاں کچھ نہیں کر سکتے. موسم کو تبدیل کر سکتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ باتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بھئی وہ بنا دیتے تھے ایسا، یہ ان کے بارے میں جو تاریخ ریسرچ کی ہے تو اس میں ملتا ہے. لیکن نشی ڈاگ ان کے ہاں ایک بڑا مشہور جادو ہے جو بڑا پاورفل جادو مانا جاتا ہے. نشی ڈاگ. نشی ڈاگ یہ عام جادوگر جو ہیں وہ جادو کرتے وقت بکرا، چھترا جو عام ہوتا ہے اس کا خون پیش کرتے ہیں یا اس کے خون سے عمل کرتے ہیں. الو ہے، کوا ہے، مختلف جانور یوز کرتے ہیں. لیکن نشی ڈاگ کے عمل میں بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا. مثلا ایک کینسر کا پیشنٹ آیا ان کے پاس، اور کینسر کے پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک بچے کی انرجی اس میں کنورٹ کرتے علاج کے لیے، اور انرجی کنورٹ کرنے کے لیے اسے ذبح کرتے تھے پہلے. اچھا. اور 2008 کو اگر دیکھیں گے آپ، 2008 میں بہت زیادہ واقعات مشہور ہوئے انڈیا کے اندر، بچوں کو بہت زیادہ ذبح کیا گیا. اس پر ایک مووی بھی انڈیا کی بنی ہوئی ہے، پرانی مووی ہے. جی جی ہاں بالکل. یہ بچوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی انرجی ان میں کنورٹ کرتے. یہ ہندوؤں کے نظریات عجیب و غریب ہیں. بلکہ ایک یہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ مثلا ایک بچہ اسے سوکڑے کا مسئلہ بن گیا، سوکھ سوکھ کے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا. صحیح. اس کے علاج کے لیے کیا کرتے تھے کہ ایک بڑا ٹوکرا پرانے دور میں ہوتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کو یہ رکھتے، اس کے نیچے کوئی جانور، بلی، کوئی جانور چھوڑ دیتے، اپنے بچے کو اس ٹوکرے کے اوپر نہلاتے، پانی کے اوپر کوئی عمل کر کے، کوئی منتر شنتر پڑھ کے. صحیح. تو کہتے کہ اس کا جو سوکڑا ہے وہ جانور کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. تو ان کے اس طرح کے بے شمار نظریات ہیں. اگر کوئی ان کے ہاں کوئی چیز گم ہوگی، ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہوا ہے جی، اس کی استھیاں لے کے آؤ. اچھا. وہ جب استھیاں لے کر آتے، اس استھیوں پر لیمو اور کچھ چیزیں، راکھ، جی وہ راکھ، یعنی جب بندے کو یہ جلاتے ہیں فوت ہونے والے کو، استھی کہتے ہیں. استھیاں یعنی اس کی راکھ جو ہے وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. اب وہ لیمو اور مختلف چیزیں لے کے اس راکھ کے ساتھ کوئی عمل کرتے اور اس فوت ہونے والے کی روح کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ گم ہونے والی چیز کہاں ہے، کیا ہے. یہ انڈین بلیک میجک میں یعنی انڈینز میں،
ہندوؤں میں ایسے نظریات پائے جاتے ہیں. ساؤتھ انڈین کو اگر دیکھیں وہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جی تو وہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہی اس کا جس پہ بلیک میجک ہوا. ہاں جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے, تو ان کے اس طرح کے بے شمار نظریات ہیں انڈین بلیک میجک میں. اور افریقن میجک بھی بڑا مشہور ہے. جی جی بالکل. افریقہ کے لوگ یہ قدرتی چیزوں کے پجاری ہیں, آگ کے پجاری ہیں, قدرتی چیزوں کے. یہ تقریباً افریقہ کے نا جنگلوں میں علی بھائی زیادہ رہتے ہیں. صحیح. مثلاً تنزانیہ کے جنگل, کانگو کے جنگل, جی. اور اسی طرح نائجیریا. ٹھیک ہے, یہ زیادہ تر ان علاقوں میں رہتے ہیں اور یہ آگ کو اپنا دیوتا مانتے ہیں. ٹھیک ہے. آگ کو سب سے طاقتور سمجھتے ہیں اور آگ کو اپنا دیوتا, اپنا خدا سمجھتے ہیں. اس کو پوجتے ہیں یہ پراپر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ سب سے اسٹرانگ جو ہے اس کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ آگ کا دیوتا سب سے اسٹرانگ ہے, کیونکہ آگ جب جنگل میں لگتی ہے سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا نا کیلیفورنیا, آسٹریلیا اور ایمیزون کے جنگلوں میں جو آگ لگی تھی, تقریباً 43% جو جنگل ہے وہ جل گیا تھا. جتنے جانور جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور باقی معاملات خراب ہوئے. تو جنگل کے اندر سب سے خطرناک چیز آگ کو سمجھا جاتا ہے, اور یہ آگ کے پجاری ہیں افریقن, وہ جو جنگلوں میں رہتے ہیں. اچھا, ان کے ہاں ایک بڑا مزیدار پروسیجر ہے, وہ جادو سے ملتا جلتا, ہم اس کو جادو تو نہیں کہہ سکتے, جادو کے ساتھ ملتا جلتا ایک عمل کرتے ہیں. مثلاً انہوں نے اگر اپنا بڑا سربراہ نائب یا اپنا یعنی آگ کے دیوتا کا نائب مقرر کرنا ہو, تو یہ کیا کرتے ہیں, سارے بندے جو بننا چاہتے ہیں, جس طرح الیکشن ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب وہ ایک پروسیجر سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. وہ پروسیجر بڑا عجیب و غریب ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے آگ جلانی ہے. ٹھیک ہے. اور 1 فٹ کا بانس لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ کوئلوں کے ساتھ اپنے جسم کے اوپر کچھ ہندسے اور نشان لگانے ہیں, لکھنے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, جو بانس ہے اس کے اندر جنگل کی خطرناک قسم کی جو چیونٹی ہے اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے. اور جو بندہ نائب, آگ کا دیوتا کا نائب بننا چاہتا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ اپنا بازو ذرا اس بانس کے اندر ڈال دیں. اس کو پھر باندھ دیا جاتا ہے. اچھا. اب وہ چیونٹیاں کاٹتی ہیں, وہ بہت خطرناک قسم کی ہیں. اچھا, جسم پر نشان, چیونٹیوں والے بانسوں کے اندر ہاتھ ڈال کے پھر آگ کے ارد گرد گھومنا ہے اور کچھ تنتر منتر پڑھنے ہیں. اچھا, جب یہ تنتر منتر پڑھتے ہیں, جو سب سے زیادہ برداشت کرتا ہے نا, یعنی 10 لوگ تھے, چیونٹیوں نے کاٹا, تکلیف کی وجہ سے ایک بھاگ گیا, دوسرا, تیسرا, جو آخر پہ بچے گا سب سے زیادہ جس نے برداشت کیا, اس کو یہ اپنے قبیلے کا, اپنے علاقے کا سربراہ مان لیتے ہیں. اس کے پوچھنے سے پھر یہ کرتے ہیں, اپنا فیصلہ ہے, شکار کرنا ہے, کوئی بھی معاملہ, پھر یہ آگ کے دیوتا کا نائب اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ اس کو ہم جادو تو نہیں کہہ سکتے, جادو سے ملتا جلتا یہ ایک عمل کرتے ہیں کہ آگ کے دیوتا کو اس کا نائب مقرر کرنے کے لیے. اسلام کتنی بڑی نعمت ہے دیکھیں, کہ انسان کو ان بیہودہ چیزوں سے, خرافات سے نکال کے دین فطرت ہے. جی. لوگ سوچتے نہیں, پتہ نہیں کیا وجہ, لوگ خرافات میں پڑے ہوئے, اپنے آپ کو پین دے رہے, اور شیطان خوش ہو رہا ہے انہیں پین دے کے. جوش جو ہیں, جی, یہودی, قبالہ میجک, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وہ ریفر کرتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے سیکھا ہے, ان کے دور میں بڑا مشہور تھا. تو ان کا کیا عقیدہ ہے جادو کے بارے میں؟ یہ یہودی بڑے فنکار رہے ہیں ہر دور میں. ٹھیک ہے. یہ سلیمان علیہ السلام پر جو الزام لگایا انہوں نے جادوگر ہونے کا, قرآن پاک میں واضح اس کا رد کیا گیا ہے. صحیح. کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا, انہوں نے خود کیا. ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام کا اس جادو کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 102, اس میں واضح بتایا گیا ہے کہ یہ جو اسرائیلیے ہیں یہ جادو سیکھنے سکھانے میں بڑے ماہر تھے, بڑے شوقین تھے. جو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے ہاروت اور ماروت 2 بھیجے تھے, اور ان کے ساتھ ان کو آزمایا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ آزمائش میں فیل ہوئے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ سیکھنے کے لیے پہنچ گئے. وہ فرشتے بتاتے بھی تھے کہ بھئی یہ آزمائش ہے, انما نحن فتنۃ فلا تکفر, ہم فتنہ ہیں, تم کفر نہ کرو. صحیح. پھر بھی یہ سیکھتے تھے. ٹھیک ہے. میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانے والا جادو, مختلف جادو یہ سیکھتے تھے. تو قبالہ نامی جادو جو ہے یہ یہودی زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جادوگری سلیمان علیہ السلام کے دور سے یہ سیکھتے تو آ رہے ہیں, لیکن پراپر اگر تاریخ کی ہسٹری میں جائیں گے تو 13ویں صدی عیسوی سے پراپر پیروی کی ہے انہوں نے. صحیح. اس سے پہلے نارمل تھا, تو اب یہ پراپر اس پریکٹس میں آ گئے. قبالہ میجک بھی کہتے ہیں. قبالہ میجک, بالکل. قبالہ میجک میں ایک زیادہ یوز کرتے ہیں. اس میں ہوتا ہے ہاتھوں کی لکیریں, جی, اور خوابوں کے ذریعے سے انسان کے نفسیات کو کنٹرول کرتے ہیں. اور ان میں نمبرز کا بڑا ایک رول ہے, کہ ہندسہ 9, ہندسہ 11,
ہنسائے 6 یہ پوری نیومرولوجی بھی انوالوڈ ہے، قبالہ میجک. پھر خانے بناتے ہیں، ان خانوں میں نمبرز لکھتے ہیں، جو تعویذات میں اکثر مسلمانوں کے تعویذات میں وہ خانے بنے ہوتے ہیں، نمبرز لکھے ہوتے ہیں. میں نے کئی بار دیکھا ہے. یہ اگر مثلا ان کے پاس کوئی جادو کروانے آتا ہے، وہ کہتا ہے میں فلاں بندے کا بازو یا فلاں بندے کی کڈنیز فیل کروانا چاہتا ہوں، یہ ختم کروانا چاہتا ہوں، تو یہ قبالہ والے کیا کرتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس جسم کے اعضاء سے کچھ بلڈ دو، خون چاہیے، اس خون کے ساتھ یہ تعویذ لکھتے ہیں، مختلف اپنے عمل کرنے کے بعد اسے دفن کرتے ہیں. تو یہ یہودی جو جادو سیکھنے اور سکھانے کے معاملات میں یہ بڑا شوق رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں. آج کل تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کی اس پہ کافی ریسرچ ہے کہ یہ آج کل اس میں بڑی فنکاری کر رہے ہیں اور زیادہ آگے بڑھنے میں بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. جی پاور جو ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو شیطان ہے نا، اس کے پاس انسان سے زیادہ طاقت ہے. صحیح. اس کی وجہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ سجدہ کرو، صحیح، شیطان نے انکار کیا. اب انکار کسی پاور کی بنیاد پر کیا ہے نا، صحیح. اس کے پاس کوئی پاور ہے تو اس نے اللہ کے سامنے مقابلے میں کھڑا ہو گیا نا. جس طرح عام ہم مثال دیتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کے سامنے اکڑ جائے تو کہتے ہیں اس کے پاس بھی کوئی پاور ہوگی. تو کہتے ہیں انسان سے شیطان زیادہ اسٹرانگ ہے اور اس کے پاس اللہ نے کوئی ان کو پاور دی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو اس کے پاس پاور ہے اس سے ہم کچھ بھی کروا سکتے ہیں، اس سے مدد لے سکتے ہیں. تو لہٰذا قبالہ نامی جادو جو ہے اس میں یہ زیادہ علی بھائی خوابوں کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، زیادہ یہ ہاتھوں کی لکیروں سے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ خوابوں کی میں جو بات کر رہا ہوں، آج کل یوٹیوب دیکھ لیں، باقی ویڈیوز دیکھ لیں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں سمپل کہہ رہا ہوں بڑے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو ان کی مدد فرمائے وہ. اور اس تحریک میں ہم بھی انشاءاللہ اس تحریک کو لے کے نکلے ہیں کہ لوگوں کو پازیٹیو میسج پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. تو خوابوں کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جاتا ہے. خوابوں کے ناموں پر بہت زیادہ خوف زدہ کیا جاتا ہے. نیگیٹو خواب آئیں وہ کسی کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ قبالہ میجک والے بھی خوابوں کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، یا اسی طرح ہاتھوں کی لکیریں. صحیح. ٹھیک ہے، ہاتھوں کی لکیروں کے متعلق اسلام نے 2 ٹوک موقف دیا کہ ایسے بندوں کے پاس جانے والا جو غیب کی خبریں دیتا ہے اس کی 40 راتوں کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. بالکل بالکل. تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بالکل منع فرمایا. بالکل. تو یہ بتائیے عثمان بھائی کہ جو میکسیکو کا علاقہ ہے، ایک ڈاکیومنٹری ہے پوری اس پہ، میکسیکو دا لینڈ آف سارسرر، کہ جادوگروں کا لینڈ، جادوگروں کی دنیا وہاں پر. وہ ڈاکیومنٹری میں تھوڑی سی دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی وائٹ میجک بلیک میجک کا کانسیپٹ ہے. جیسے مثال طور پر وائٹ میجک کے جو آتمائیں ہیں، جو جنات ہیں وائٹ میجک کے ساتھ ایسوسیٹڈ، وہ انڈر ورلڈ کا حصہ ہیں، یعنی اس دنیا کا، اس ڈائمینشن کا حصہ ہے، ڈارک ورلڈ کا. وہ انڈر ورلڈ میں جا کے کانٹیکٹس بناتے ہیں اور آپ کے کام کراتے ہیں. یہاں تک بھی عقیدہ ہے کہ کسی کی موت کو ڈیلے کرنا ہے تو انڈر ورلڈ میں اس اچھے جن سے رابطہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو ذرا خوش کرو، کوئی مرغی وغیرہ اس کے سامنے رکھو، یا کچھ پھول وغیرہ تحفے وغیرہ اس کے سامنے رکھو. اور میٹھا بڑا پسند ہے ان کے مطابق جنوں کو، شیاطین کو، وہ ان کو پیش کرو. تو وہ آپ کا انڈر ورلڈ میں جا کے سفارش کریں گے، کام کرائیں گے. جیسے کسی کو آپ نے مروانا ہو تو آپ وہ انڈر ورلڈ کے جن سے رابطہ کریں گے، سفارش لگوائیں گے. وہ اس کی موت کا ٹائم چینج بھی کر سکتا ہے، اس کی موت پہلے بھی لا سکتا ہے. یا کوئی اور آپ نے کام کرانا ہو، جاب پروموشن لینی ہو، شادی کرنی ہو، تو انڈر ورلڈ کے شیاطین سے رابطہ، ان جنوں سے رابطہ. یہ میکسیکنز کے دیکھیں کتنے عجیب بلیف ہیں. حالانکہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اور اسی طرح شیاطین جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو ایجپشن ان سے مجھے یاد ہے میکسیکن سے عثمان بھائی کہ ایک ٹیبو کا کانسیپٹ بھی ہے. ٹیبو کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جی کسی چیز پر ایک سوشل کرس کی جاتی ہے، اس چیز کو کنڈیم کیا جاتا ہے. جیسے ٹیبو کہتے ہیں نا کہ ایسی چیز جو ڈسکس نہیں ہو سکتی، کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو ٹیبو ہوتے ہیں. تو میکسیکنز کے نزدیک ٹیبو ایک سوشل کرس ہے. جیسے ہم نے کئی موویز میں، بچوں کی موویز میں دیکھا ہے، بیوٹی اینڈ دا بیسٹ ہے، یا سنو وائٹ اینڈ دا 7، وہ جو میرے ذہن سے پورا نام نکل گیا، بہرحال سنو وائٹ کی جو مووی ہے، اس میں بھی یہی دکھایا ہے کہ ایک چڑیل ہوتی ہے، وہ کسی گرج کی وجہ سے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے، جیلسی کی وجہ سے کسی پہ کرس ڈال دیتی ہے، لعنت ڈال دیتی ہے، کنڈیم کر دیتی ہے. جیسے بیوٹی اینڈ دا بیسٹ میں ہے کہ وہ چڑیل تھی، اچھی والی چڑیل تھی، اس کے ساتھ اس شہزادے نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، اس نے کرس کر دیا، بندہ بدصورت بن گیا ہمیشہ کے لیے، اور پھر اس کرس کو ایک شہزادی آ کر توڑتی ہے.
تو یہ ٹیبو کا کانسیپٹ ہے. ہر وہ چیز جو ڈسکس نہیں ہو سکتی, جس سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں, اس کا نام بھی لیتے ہوئے. اور یہ صرف وہاں نہیں ہے, مسلمانوں میں بھی چیز آ چکی ہے. اچھا. کہ دیکھیں نا, ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن سے ڈرنا نہیں چاہیے. ڈرنے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جی. چیزوں کو منحوس سمجھنا, ایسے ہی. جیسے ہاروسکوپ میں آپ دیکھیں کہ فرائیڈے والا دن کچھ ہاروسکوپس میں سٹارز میں منحوس ہے کہ فرائیڈے آپ کا برا دن ہے اور منڈے آپ کا اچھا دن ہے, اور لوگوں کے بلیفس بن جاتے ہیں. تو یہ ٹیبو کا کنسیپٹ ہمارے ہاں بھی ہے, لیکن کسی اور شکل میں, اور الٹیمیٹلی عقیدہ ہی خراب ہو رہا ہے. یہ میکسیکو والے زیادہ ٹیبو کا عمل کرتے ہیں. ٹیبو کا عمل کرتے ہیں, کسی چیز کو کرس کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ ہے نا کہ بدوا کا کنسیپٹ تو ہے ہی. جیسے ٹرانسجینڈر کے بارے میں آتا ہے نا, جو تھرڈ جینڈر ہے, مرد اور عورت کے علاوہ جو تیسری جینڈر ہے, اس کا دل نہ دکھاؤ, اس کو پیسے نہیں دیے تو ہم پہ وہ قرض کر دے گا, بدوا دے دے گا. یہ ہے, چلیں دل دکھانا ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بھی بلیف ہے کہ پیسے نہیں دو گے تو وہ قرض کر کے چلا جائے گا, وہ ٹیبو کریٹ کر کے جو ہے وہ چلا جائے گا. تو یہ سارا کا سارا ان چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہی جا کر ملتا ہے. اگر کسی کے گھر پہ کوئی 5-10 دن لگاتار الو بیٹھ جائے, ہاں جی, تو اسے منحوس سمجھتے ہیں کہ لیں جی کچھ آفت آنے والی ہے. بالکل, وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, بیچارہ پرندہ ہے. اور دیکھیں نا, کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی بھی ہیں جن کا نام بھی نہیں لینا حرام ہے, کہ اس کا تم نام لو گے تو نمازیں ضائع ہو جائیں گی, یا اس پہ ڈسکشن کرو گے تو بلائیں نازل ہو جائیں گی, بلائیں تمہارے گھر آ جائیں گی. جیسے اکثر ایسے ڈسکس کیا جاتا ہے نا کہ نہیں, یہ بات اگر تم نے کی یا یہ ٹاپک ڈسکس کیا تو جنات تم پہ حاوی ہو جائیں گے, یا وہ تمہیں چڑیلیں اٹھا کر لے جائیں گی وغیرہ وغیرہ. غلط کانسیپٹ بہت زیادہ. یہ میکسیکن کے بارے میں دیکھ لیں, خوشبو کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ خوشبو لگائیں تو جنات پکڑ لیتے ہیں. صحیح. ماسک کا مسئلہ بن جاتا ہے. درخت کے نیچے نہ بیٹھو, جنات پکڑ لیتے ہیں. خوشبو سے تو جنات بھاگتے ہیں, خوشبو لگانا سنت ہے, جنات کو تکلیف ہوتی ہے. تو نیگیٹو کانسیپٹ, اس طرح کے بے شمار کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں سے ادھر ادھر سے نظریات ہیں. یہ ٹیبو کا عمل زیادہ تر تو پہلے اچھے کاموں کے لیے کیا جاتا تھا, اب موجودہ دور میں یہ نیگیٹو کاموں کے لیے کیا جاتا ہے, اور یوتھ بڑی اس میں میکسیکو کی آج کل انوالو ہے اس میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو چلیں, بڑی زبردست ڈسکشن ہو گئی. اب نماز کی بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں, اور نیکسٹ ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں جادو کا کنسیپٹ, اور سائنس کیا بلیور ہے میجک کی سائنس, یا اس کا رد کرتی ہے, یا اس کے بارے میں سائنٹیفک کچھ دلائل ہیں. یہ ہمارا نیکسٹ انشاءاللہ ٹاپک ہوگا. ابھی نماز بریک لیتے ہیں اور نماز سے مزید فریشن اپ ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر.